بات بیان ہوتی ہے تو یقین جانو ساتھ میں ہم اہل بیت رسول اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم، جشن عید میلاد النبی، جشن بجاه حبيبك المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وبجاه محبوبك سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم، واسع اللطف وبحر الحمم، وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله. ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ نور العلا بدر الدجا آئے، محمد مصطفیٰ نور العلا بدر الدجا آئے، وہ دیکھو انبیاء کے رہنماؤں پیشوا آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ دیکھو انبیاء کے رہنماؤں پیشوا آئے، نبی آئے، رسول آئے، حبیب کبریا آئے. نبی آئے، رسول آئے، حبیب کبریا آئے، اور بندھی صف انبیاء کی جب امام الانبیاء آئے. سبحان اللہ. بندھی صف انبیاء کی جب امام الانبیاء آئے، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر چار ہی تو ہیں. ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر
چار ہی تو ہے بہت آئے مگر ایسے نہ ہرگز با وفا آئے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اور اللہ. اڑانا خاک کوچے کی لگا دے میری آنکھوں میں مدینے سے تو ہو کر جب بھی اے باد صبا آئے. اور مقدر اوج پر ہوگا نصیبہ جاگ جائے گا. کیا بات. مقدر اوج پر ہوگا نصیبہ جاگ جائے گا. ادھر دیکھوں نبی کو اور ادھر میری قضا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادھر دیکھوں نبی کو اور ادھر میری قضا آئے. اور خدا نے انتہا کر دی کرم کی ہم پہ اے سید. خدا نے انتہا کر دی کرم کی ہم پہ اے سید. ہمارے حق میں تب تو شافع روزے جزا آئے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. بیگم وہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اور غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجہ جی مل جائے گی، خواجہ جی مل جائے گی. بے شک. تو خواجہ کا دم بھر کے دے. خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان. شہ نشین پر تشریف فرما. معزز و مکرم علماء کرام، مشائخ اعظام، علماء دین قوم و ملت، برادران ملت اسلامیہ، وفاداران رسول و آل رسول، مداحان پیمبر و آل پیمبر، غلامان نبی و آل نبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وابستگان دامان غوث و خواجہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل، بڑا احسان، اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایتوں کا تصدق اور فیضان کہ آج آپ اور ہم شہر ناندیڑ کے اس تاریخی میدان میں میلاد پاک مصطفیٰ کی اس عظیم الشان مجلس اور محفل میں شرکت کی سعادت سے بہرور ہو رہے ہیں. یقیناً قابل مبارکباد ہیں اس کانفرنس کے تمام منتظمین جنہوں نے اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا اور اس کانفرنس کے ٹائٹل کو، موضوع کو اتنی خوبصورتی سے منتخب فرمایا جس کی جتنی تعریف کی جائے کم. بے شک بے شک. آج کا یہ جلسہ جشن عید میلاد النبی و فیضان اہل بیت اطہار کے نام نامی سے موسوم و منسوب کیا، اسی لیے کہ جب میرے نبی نے درود میں اپنی آل کو اپنے نام سے جدا نہ کیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ میں مصطفیٰ کی میلاد منائے اور نبی کی آل کو بھول جائے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ہم نے بھی تحیہ کیا کہ یا رسول اللہ، درود نماز میں جب تک نہ پڑھے نماز پوری نہ. کیا بات. اور درود اس وقت تک پورا نہ جب تک کہ آپ کی آل کا تذکرہ نہ کیا جائے. تو ہمارا کوئی جلسہ، کوئی کانفرنس، کوئی محفل، کوئی نشست اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ ہم نبی کے نام کے ساتھ نبی کی آل کا نام نہ. ہمارا دنیا میں آنا اس وقت تک مطلب آرامد نہیں جب تک کہ ہم نبی کے ساتھ نبی کے گھر والوں کا نام نہیں لیں. کیا بات. بے شک بے شک. دوستوں، یہ میلاد پاک مصطفیٰ کی متبرک گھڑیاں ہے کہ نہیں؟ یہ میرے آقا کی آمد کی مقدس گھڑیاں ہے کہ نہیں؟ تمہیں خوشی ہو رہی ہے کہ نہیں؟
بتاؤ, اپنے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ, سبحان اللہ, بلند مجھے کہو, سبحان اللہ. تمہیں خوشی کہ میرے نبی کی آمد, میرے نبی مکے کی سرزمین پر آج سے 1400 سال پہلے آئے. 1400 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا. حضور آئے تو دل جگمگائے, حضور آئے تو چہرے کھلکھلائے, حضور آئے تو غنچے مہک اٹھے, حضور آئے تو انسانیت جو تڑپ رہی تھی, بلک رہی تھی, ختم ہونے والی تھی, اسے ایک نئی زندگی مل گئی. میرے نبی آئے تو کائنات کی زینتیں بڑھ گئی. میرے نبی آئے تو ہوائیں معطر ہو گئی. میرے نبی آئے تو دنیا میں اللہ نے جتنی مخلوق کو پیدا کیا سب نے خوشی منائی. انسانوں نے خوشی منائی, ملائکہ نے خوشی منائی, آسمانوں میں انبیاء نے خوشی منائی. توجہ ہے, کوئی ایسا ہے جس نے نبی کی آمد پر خوشی نہیں منائی؟ جسے دیکھیے کچھ ہو رہا ہے. انسان ہے تو کچھ ہو رہا ہے, فرشتہ ہے تو کچھ ہو رہا ہے, جن ہے تو کچھ ہو رہا ہے, ملائکہ ہے تو کچھ ہو رہے ہیں, انبیاء ہے تو کچھ ہو رہے ہیں, جتنے روئے زمین کے جانور ہیں وہ سب کچھ ہو رہے ہیں, پرندے کچھ ہو رہے ہیں, چرند کچھ ہو رہے ہیں, پرند کچھ ہو رہے ہیں, حشرات الارض کچھ ہو رہے ہیں. زمین پر جتنی مخلوق سب کچھ ہو رہی ہے, جتنے جان سب کچھ ہو رہے ہیں, جتنے پیڑ سب کچھ ہو رہے ہیں, جتنے درخت سب کچھ ہو رہے ہیں, جتنے شجر سب کچھ ہو رہے ہیں. جو کچھ ہے زمینوں میں آسمانوں میں سب کچھ. کیوں خوش؟ کیوں؟ کیونکہ نبی کا میلاد ہے. کیا بات ہے. کس کا میلاد ہے؟ نبی, میرے نبی کا میلاد ہے. زمین پر جتنی مخلوق ہے وہ سب کچھ بے شک. الچے چہک رہے ہیں, پھول مہک رہے ہیں. حضور آ رہے ہیں. کون آ رہے ہیں؟ میرے نبی آ رہے ہیں. زمین کی مخلوق خوش, پانی کی مخلوق خوش. روایتوں میں آتا ہے کہ جتنی زمین کی مخلوق ہے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی. پرندے پرندوں سے کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو نبی آخر الزمان آ رہے ہیں. چرند چرند سے کہہ رہے ہیں. پرندے جن کی صفت ہی مارنا, لڑنا, جھگڑنا, قتل کرنا, خون کرنا, حملہ کرنا ہے, وہ پرندے میرے نبی کی ولادت کی خوشخبری دے رہے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے. بھیڑیا انسانیت کے لیے خطرناک, تمام مخلوق کے لیے خطرناک. توجہ ہے آپ کی, تمام مخلوق کے لیے خطرناک. لیکن بھیڑیوں کے پاس جا کر کہا, اے بھیڑیوں تمہیں مبارک ہو, رحمت للعالمین آ رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو سب کے لیے خطرناک, اپنے لیے اچھے نہیں, اپنوں کے لیے اچھے نہیں, لیکن نبی آ رہے اور مان رہے ہیں کہ نبی آ رہے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے. تب دے رہے ہیں جب پتا چلا کہ نبی آ رہے ہیں. اب توجہ, میرے نبی آئے, تشریف لائے, بی بی آمنہ کے گھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. میرے آقا کی آمد سے پہلے, ارے یار بیٹھ جاؤ, حضرت کے لیے تشریف جگہ بنائے. ایک بزرگ شخصیت ہمارے درمیان تشریف لا رہی ہے. درود پاک. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. اب توجہ, آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت طیبہ بے شمار معجزات آپ نے بچپن سے سن رکھے کہ میرے نبی جب تشریف آئے تو قیصر و کسریٰ کے بہنوں میں دراریں پڑ گئی. آتش فشاں فارس کا جو ہزاروں برس سے جل رہا تھا میرے نبی کے وجود کی برکت سے ٹھنڈا ہو گیا. تو پتہ یہ چلا کہ دنیا میں جو جہنم کی آگ کو اللہ نے بھڑکا کے رکھا تھا اس آگ کو مصطفیٰ کی آمد کے ساتھ بجھا ڈالا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابھی یہاں ابھی مکے میں پیدا ہوئے ہیں, ہزاروں میل دور فارس ہے. اللہ نے فرمایا کہ محبوب تو آیا ہے, تیری آمد کی برکت ہے, مصطفیٰ تو آ جائے, جہنم کی آگ بھڑکتے بھی رہے, ہم نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا, مصطفیٰ تو آ رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ دنیا میں تشریف لا رہا ہے. اب توجہ, ایسے بے شمار معجزات برپا ہو جس کی میں مثالیں دیتا رہوں تو صبح ہو جائے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے, میں نے ایسا نور دیکھا جس نے زمین و آسمانوں کو روشن کر دیا. ہزاروں میل دور کے محلات مجھے نظر آنے لگے. ایسے بے شمار معجزات ہوتے رہے. اب توجہ, جب حضور آئے تو جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو خوشی سب سے زیادہ کس سے ہوتی ہے؟ بتائیں.
باپ کو ہوتی ہے اور ماں کو ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ فطری تقاضا ہے. کسی کے گھر بچہ ہو پیدا اور محلے والے ناچنے لگے تو لوگ تعجب سے دیکھیں گے کہ بھئی آپ کو کیوں اتنی خوشی؟ لڑکا تو ان کے گھر پیدا ہو, بچہ تو ان کے گھر پیدا ہو, یہ گھر پہ توجہ رکھیں, بچہ تو ان کے گھر پیدا ہوا ہے. اب توجہ طلب بات, جب حضور تشریف لائے اس دنیا میں ساری کائنات کو سہارا دینے کے لیے, تڑپتی بلکتی انسانیت کو بچانے کے لیے, کافروں کو مشرکوں کو اللہ کی بارگاہ سے رجوع کرانے کے لیے, نظر ڈال کر ناری سے صحابی بنانے کے لیے, کیا میرے نبی جب آئے, کیا کہنے, میرے نبی جب آئے وہ ناریوں کو صحابیت کا درجہ دینے کے لیے, وہ نبی جب تشریف لے کر آئے تو ہر طرف خوشی کا ماحول ہے. کہاں پر خوشی کا ماحول ہے؟ ابھی لوگوں نے تو جانا نہیں, مکے کے مشرکوں نے پہچانا نہیں. ارے جب نبی نے معجزے دکھائے تب بھی نہیں مانے. اب توجہ, تم وفاداران مصطفیٰ 1400 سال گزر گئے, خوشی منا رہے ہو کہ نہیں؟ کیا بات ہے, کیا خوشی منا رہے ہو کہ نہیں؟ جلسے پہ جلسہ, جلوس پہ جلوس, کانفرنس پہ کانفرنس کر رہے ہو کہ نہیں؟ نیاز پہ نیاز کا احترام کر رہے ہو کہ نہیں؟ جسے دیکھیے خوش, جسے دیکھیے شادمہ, جسے دیکھیے کرامہ کرامہ, ساری مصیبتیں بھول گیا, سارے رنج بھول گئے, تکلیفیں بھول گئی. کوئی بیمار ہے تو اپنی بیماری کو میلاد مصطفیٰ کی آمد پر بھول جاتا ہے, کوئی مغموم ہے تو اپنے غم کو میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں بھول جاتا ہے. کسی کے گھر میں کسی کا باپ یا کسی کی ماں یا کسی کی بیوی یا کسی کا بیٹا کوئی مر جاتا ہے تو میلاد پاک مصطفیٰ کی خوشی ایسی ہے کہ وہ اپنے سارے غموں کو بھول جاتا ہے. سبحان اللہ, بے شک, یہ میرے نبی کی میلاد کی خوشی ہے کہ نہیں؟ بے شک. اب آج اس میدان میں, اس تاریخ ساز جلسے میں آپ بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ اس سردی کے ماحول میں بیٹھے ہیں, اور یاد رکھنا جتنی سردی بڑھے گی اتنی ہماری حرارت ایمانی بڑھتی چاہیے, کیونکہ ہم نبی والے ہیں, ہم علی والے ہیں, کیا کہنے, حسن والے ہیں, سبحان اللہ, حسین والے ہیں, کربلا والے ہیں, غوث و خواجہ والے ہیں, ہم جنتی ہیں. اور سردی کی عادت ڈال لو کیونکہ ٹھنڈ وہی ہوتی ہے جہاں جنت ہے. تمہیں گرمی, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, کیا کہنے ہوا, سبحان اللہ, اللہ اکبر. اب دوستو, میرے نبی دنیا میں آئے, ایک عجیب سا غریب سا ماحول. حضرت عبداللہ جو میرے نبی کے بابا جان, حضور کے آنے سے پہلے اس دنیا سے گزر گئے. حضرت سیدہ آمنہ کے قلب اقدس پر, قلب اطہر پر, قلب نازک پر بہت بڑا صدمہ گزرا. کتنا بڑا صدمہ کہ ادھر حضور آ رہے ہیں اور جن کی آمد کی بشارتیں 1,24,000 پیغمبروں نے دی, اور جن کی آمد کی بشارت کی خوشیاں سارا خانوادہ بنو ہاشم منا رہا. کیا بات, توجہ ہے آپ کی. حضرت عبد المطلب جانتے ہیں کہ میری جو عزت ہے, میرا جو وقار ہے, میرا جو مرتبہ ہے, میرا جو مقام ہے, ابرہہ کا بادشاہ جو مجھے سجدہ کرتا ہے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جسے لایا گیا, وہ حضرت عبد المطلب کے آگے قدموں میں سجدہ کرے. حضرت عبد المطلب جانتے ہیں یہ مجھے نہیں, یہ نور محمدی کو سجدہ ہے. کیا بات, سبحان اللہ. حضرت عبداللہ کا سارا مکہ شیدائی ہے, سارا مدینہ شیدائی ہے, سارا عرب شیدائی ہے. جو دیکھے ان کا دیوانہ ہے, جو دیکھے ان کا شیدائی ہے, جو دیکھے ان کا پرور ہے, جو دیکھے ان کا پروانہ بنا ہوا. حضرت عبداللہ بھی جانتے یہ میرے لیے نہیں, جس کے لیے دنیا بنائی گئی ہے اس کے لیے کیا جا رہا. سبحان اللہ. حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کہ جب رحم مقدس میں میرے نبی تشریف لائے تو حضرت آمنہ کو نہ بدلی ہوتی, نہ تکلیف ہوتی ہے, نہ بوجھ محسوس ہوتا ہے, بلکہ بشارتیں ہی بشارتیں ہیں. وہ حجابات جو سب کے لیے ڈال رکھے خدا نے, وہ سارے پردے حضرت آمنہ کے لیے اٹھا دیے ہیں. حضرت آمنہ اپنی سرکی ہاتھوں سے حضرت حوا کو بھی دیکھ رہی ہے, حضرت مریم کو بھی دیکھ رہی ہے, حضرت آسیہ کو بھی دیکھ رہی ہے, سب کو دیکھ رہی ہے کہ اتنی اتنی اولو العزم خواتین جو کسی نبی کی بیوی ہے, کسی نبی کی بہن ہے, کسی نبی کی ماں ہے, میری خدمت میں میری نوکرانی بن کر آئی ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. حضرت آمنہ جان گئی, حضرت آمنہ جان گئی, ارے یہ بچہ جو آنے والا ہے یہ کوئی ایسا ویسا بچہ نہیں ہے, ارے یہ وہ بچہ ہے جس کی آمد کے ساتھ دنیا میں ہر طرف اجالا ہو جائے گا, ہر طرف خوشیاں ہو جائے گی, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اب توجہ, ولادت کی گھڑی قریب, بالکل قریب.
حضرت عبداللہ کا غم شدید، تکلیف بہت زیادہ. جیسے ہی اطلاع ملی کہ حضرت عبداللہ سفر کے لیے گئے، راستے میں انتقال کر گئے، بے قرار و بے چین ہو گئے. میرے اور تمہارے نبی کی ماں حجرے مقدس سے نکل آتی ہے، حضرت عبد المطلب سے عرض کرتی ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے، مجھے وہاں جانا ہے جہاں میرا شوہر انتقال کر گیا، جہاں آپ کا بیٹا انتقال کر گیا. اب دیکھیں حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے. کتنے؟ 10 بیٹے. اور 10 میں سب سے زیادہ محبت حضرت عبداللہ سے. کیوں؟ حضرت عبداللہ محبت کی وجہ اور سبب میرے نبی کی نسبت سے بن گئے. نبی کے باپ ہیں، نبی کے والد ہیں. حضرت عبد المطلب بڑی محبت کرتے، لیکن ان کے بھی قلب اقدس پر بڑا شدید غم، بہت بڑا صدمہ. کہنے لگے نہیں بیٹی میں تجھے جانے نہیں دوں گا. کہاں جانا چاہتی ہے؟ دیکھیں عقیدہ. کہتی ہے کہ میں قبر پہ جاؤں گا. توجہ ہے آپ کی؟ مجھے قبر پہ جانے دے، میرے شوہر کی قبر پہ جانے دے. حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا، نبی کے دادا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا جان نے، کہ ابھی جانے نہیں دوں گا، وقت آئے گا تو ضرور بھیج دوں گا. توجہ ہے آپ کی؟ وقت آئے گا تو ضرور بھیج دوں گا. اب حضور کی ولادت مقدس کی گھڑیاں جب قریب ہونے لگی تو حضرت عبد المطلب دن گن رہے ہیں، منٹ گن رہے ہیں، سیکنڈ گن رہے ہیں، بے چین و بے قرار ہو گئے. وقت ہو گیا ہے، آمد ہونے والی. ساری نشانیاں جو بتائی گئی وہ ساری کی ساری پوری ہو گئی ہیں. حضرت عبد المطلب جان گئے کہ اب ولادت قریب ہونے والی ہے. اب یہ بھی جان گئے کہ عرب کے چاند کی آمد سے پہلے کس نے سوچا تھا، عرب کے چاند کی آمد سے پہلے کس نے سوچا تھا کہ تپتی ریت کی قسمت میں ایسی چاندنی ہو. کیا بات اب جان گئے کہ آقا علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں، کعبے کو کعبہ بنانے والے ہیں، کعبے کی چھینی ہوئی حرمت کو واپس دلانے والے ہیں، اس بت کدے کو خدا کا گھر بنانے والا آنے والا ہے. خانہ کعبہ کی دیوار کو گئے، پیٹ لگائی بیٹھ گئے. کعبہ ہلنے لگا، وجد کرنے لگا. کیوں؟ نبی کا میلاد ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں کعبہ بتا رہا ہے کہ نبی کے میلاد پر وجد کرنا جائز ہے. سبحان اللہ. کیا بات. عقیدہ وہابی اگر ہم پہ تانا دے کہ جلسوں میں وجد کرتے ہو، جلوس میلاد میں وجد کرتے ہو، یہ دیکھو سنیوں کو نبی کے نام پہ لہرا رہے ہیں، جسے دیکھو وجدانی کیفیت میں. میں کہتا ہوں کیا ہمت ہے تو کعبۃ اللہ سے پوچھ، اے کعبہ تو تو بے جان ہے، 4 دیواریوں کا نام ہے، نہ روح ہے، نہ جسم ہے، نہ جان ہے، پھر بھی نبی کے میلاد پر تو نے وجد کیوں کیا؟ سبحان اللہ. کیا بات. وجدانی کیفیت میں کعبے کی دیواریں. حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ یہ منظر آج تک دیکھا نہ تھا، نہ سنا تھا، نہ سوچا تھا. کعبہ ہلنے لگے گا، پریشان ہوئے، پیچھے ہٹ کر دیکھا کیا ماجرا ہے. کیا ماجرا ہے؟ پیچھے ہٹ کے جیسے دیکھا کہ کعبہ جھکا چلا جاتا ہے، جھک رہا ہے. ارے یار یہ دس از ناٹ نارمل فینومینون. کوئی عمارت گر جائے. دنیا میں ایک عمارت ہے اٹلی شہر میں جسے لیننگ ٹاور آف پیزا کہتے ہیں، وہ بنایا بھی گیا ہے ایسا ٹیڑھا، لیکن کعبہ تو ٹیڑھا نہیں ہے نا. کعبہ ارے پیر کے گھر کی دیوار کو ٹیڑھا بول دو تو بحث سے خارج ہو جاتے ہو. اتنا نازک. یہ تو اللہ کا گھر ہے. توجہ، یہ تو اللہ کے جھکنے لگا. ایسے. حضرت عبد المطلب نے دیکھا آج تک تو ایسا ہوا بھی نہیں، میں نے کوئی نشانیوں میں پڑھا بھی نہیں، کسی نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ زمانے اخیر میں ایسا بھی ہوگا کہ خانہ کعبہ بھی جھک جائے گا. سب کو تعجب کیا کہ کدھر کو جھک رہا ہے. توجہ، کدھر کو جھک رہا؟ ادھر ہی جھک رہا ہے جہاں میرے مصطفیٰ کی ولادت ہو رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہیں. جھکا جاتا ہے. سمجھ گئے. کہنے لگے بس اتنا نہ جھک کے گر جا، بس کر. خوش ہوئے، ساری نشانیاں پوری ہو گئی. تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں، سیدھا گھر کو گئے. اب کون گئے گھر کو؟ حضرت عبد المطلب گئے. اور جانا بھی تو انہی کو چاہیے تھا نا، سب سے زیادہ حق تو انہی کا تھا. دادا ہے، باپ کے باپ ہے، انتظار میں منتظر ہے. جب گئے گھر پر اب توجہ طلب بات. جب گھر میں جانے کے لیے آپ اپنے گھر کو جائیں تو کیا آپ کو کوئی روک سکتا ہے آپ کے گھر میں جانے؟ یہ تو نبی کا گھر ہے. ایک فرشتے نے روک دیا. حضرت عبد المطلب، ارے یار یہ نبی کے دادا ہے، یہ علی کے دادا ہے، یہ کیا کسی سے ڈرنے والے تھے؟ اب رہا سے نہیں ڈرے تو ایک فرشتے سے ڈر جائیں گے؟
لیکن ہیبت اس قدر طاری ہوئی کہ پوچھا کہ میرے ہی گھر میں مجھے جانے سے روکنے والا تو کون ہوتا؟ پوچھا میرے ہی گھر میں مجھے جانے سے روکنے والا تو کون ہوتا ہے؟ اندر میری بہو ہے اور میرا پوتا ہے جس کی آمد کا مجھے انتظار تھا، مجھے جانے دو، مجھے دیکھنے دو۔ اب ریکویسٹ کرنے لگے، فرشتے نے کہا ابھی نہیں۔ تو کہا کب؟ تو کہا اس وقت تک نہیں جب تک محمد صلی اللہ علیہ جو آئے ہیں، محمد دنیا کا شرق و غرب، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا دورہ کر کے نہیں آتے۔ کیا بات! توجہ، یہ عاشقان مصطفیٰ کا مجمع 1400 سال کے بعد شہر نادر میں منعقد ہو رہا ہے۔ یہ کمیٹی والے، یہ غلامان مصطفیٰ نے اس اجلاس کو منعقد کیا ہے۔ اب مجھے کہنے دیجیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے، جبرائیل کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی اس وقت تک محمد کو نہیں دیکھے گا جب تک کہ محمد ساری دنیا میں جا کر ساری دنیا کا مشاہدہ نہیں کر لیتے اور یہ نہیں دیکھ لیتے کہ ان کی امت کہاں کہاں پیدا ہونے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضور ناندیڑ کو پہلے آئے، تم بعد میں آئے۔ کیا بات ہے، کیا وہ بات جو ہے بے شک۔ میرے نبی پہلے آئے، ناندیڑ بھی دیکھ لیا، بسمت بھی دیکھ لیا، پرونی بھی دیکھ لیا، اورنگ آباد بھی دیکھ لیا، سارا مراٹھواڑہ بھی دیکھ لیا، سارا دکن بھی دیکھ لیا، جنوبی ہند بھی دیکھ لیا، شمالی ہند بھی دیکھ لیا، سارا ہندوستان بھی دیکھ لیا، یہ بھی دیکھ لیا کہ میرا نواسا معین الدین کہاں پر آئے۔ کیا بات ہے، کیا یہ بھی دیکھ لیا کہ میرا ولی بختیار کاکی کہاں پر آئے گا، یہ بھی دیکھ لیا کہ نظام الدین محبوب الہی کہاں پر آئے گا، یہ بھی دیکھ لیا کہ بندہ نواز کہاں پر جائے گا، یہ بھی دیکھ لیا کہ سرکار لاہوبالی کہاں جائیں گے، یہ بھی دیکھ لیا کہ موسیٰ قادری کہاں پر جائیں گے، اس کے وفادار کہاں پر رہے۔ ساری دنیا کا مشاہدہ کر لیا، کیا بات! ساری دنیا کا مشاہدہ کر لیا۔ اب مجھے بتائیے، جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے خوشی کس کو ہوئی؟ توجہ ہے، کیا بات! ہم تو خوش ہوئے کہ مصطفیٰ آئے، لیکن یہ بھی تو معلوم ہو، یہ بھی تو پتا چلے کہ خوشی سب سے پہلے کس نے منائی۔ کیا بات! یہ سب سے پہلے کی بہت رٹ لگاتے ہیں لوگ، ہمارے حضرت ہی بچائے، وہ نہیں آتے تو کہاں سے بچتے تھے۔ میں نے کہا بیٹا، جن کے نام نے تمہارے حضرت کو حضرت بنایا ہے، کیا وہ بات! میرا خواجہ ہے، سبحان اللہ، وہ ہند کا راجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب توجہ، موضوع وہ نہیں میرا، موضوع تو میرا میلاد پاک مصطفیٰ۔ اب توجہ، حضور جب گھر میں آئے تو سب سے پہلے کس نے دیکھا؟ بتائیں، ماں تو دیکھتی ہے نا بیٹے کو سب سے پہلے، حضرت آمینہ نے دیکھا۔ اب توجہ، سب سے پہلے نبی کی آمد ہوئی، ابھی 40 سال باقی ہے۔ کتنے؟ 40 سال پورے مکمل باقی ہے اعلان نبوت کو۔ سرکار صدیق اکبر 40 سال کے بعد کہیں گے کہ یہ محمد الرسول اللہ۔ سرکار عثمان غنی 40 سال کے بعد کہیں گے نبی کی اعلان نبوت کے بعد کہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ حضرت جتنے صحابہ ہیں یہ سب کے سب 40 سال کے بعد نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے کہ نہیں؟ اس میں کسی کو تو وہ اعتراض، اعلان نبوت ہوگا تو تبھی نبی مانیں گے۔ اب توجہ، حضرت سیدہ آمنہ جب دیکھا کہ نبی پیدا ہوئے، اور کس شان سے پیدا ہوئے؟ ایسی شان سے تو دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں۔ بے شک، بے شک۔ ایسی شان سے دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ سارا کمرہ بقعے نور، وہ جن کے بارے میں سنتی آئی تھی وہ سب خدمت میں ٹھہری ہوئی، کنیز بن کر ٹھہری ہے، حوا کنیز بن کر ٹھہری ہے، مریم کنیز بن کر ٹھہری ہے، آسیہ کنیز بن کر ٹھہری ہے۔ کیسے کیسے جلیل القدر، اولو العزم، فرشتے، ملائکہ پہرے پر لگے ہوئے ہیں۔ جب نبی دنیا میں آئے تو ریشم کا سفید لباس پہنے آئے۔ میرے نبی جب دنیا میں آئے تو سارا مکہ نبی کی خوشبو سے مہکنے لگا، کستوری کی خوشبو آنے لگی۔ اور جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا۔ اب توجہ، حضور حالت سجدے میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ حالت سجدے میں ہے۔ اللہ کی خوب ہم بیان، ایک سجدہ یہ اور ایک سجدہ آخرت میں ہوگا،
کیا ہوا؟ ایک سجدہ ولادت پہ ہوا، ایک سجدہ آخرت پہ ہوگا، اور میرے نبی فرماتے ہیں آخرت پہ جو سجدہ کروں گا اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا رب میری امت کو معاف نہیں کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب یا رسول اللہ۔ حضور حالت سجدہ میں کیا کہا؟ ربی حبلی امت، توجہ، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو مجھے دے دے۔ اب توجہ طلب بات، کوئی ایسا نبی کا معروضہ ہے جو خدا نے قبول نہیں کیا؟ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب تیری شان تو وہ کہ تو جو مانگے تجھے دیا جائے، جو چاہے وہ دیا جائے، اور اتنا دوں گا کہ محبوب تجھ کو راضی کر لوں۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے، دیکھ حضور کو راضی پروردگار فرما رہا ہے، خالق ارض و سماوات فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو کہے گا مولا آپ بس اس فکرے کو ذہن میں رکھے، آگے کام آنے والا ہے۔ اب آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے سیدہ آمنہ جان گئی کہ یہ آنے والا کوئی عام آنے والا نہیں ہے، یہ نبی آخر الزمان ہے۔ توجہ، تو سب سے پہلے گھر والوں نے، توجہ، سب سے پہلے میلاد مصطفیٰ کی خوشی گھر والوں نے منائی، بے شک بے شک، گھر والوں نے، سیدہ آمنہ نے منائی، حضرت عبد المطلب نے منائی، اور جن پر آج دنیا کفر کا فتویٰ لگا رہی ہے وہ میرے سرکار ابو طالب نے منائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بڑی تیزی سے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، بہت ساری باتیں کرنے، شہزاد غوث العظم کا آپ کو خطاب سننا، آج تاریخ ساز کتاب سرکار کا آپ کو سماعت کرنا، انشاءاللہ۔ بڑی تیزی سے جاؤں گا، اپنی سماعتوں کو میری طرف دے دے، میرے حوالے کر دے، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ ایک مرتبہ جھوم کے درود پاک کا نذرانہ پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔ دن میں ایسے لگتے تھے جیسے ایک مہینے کے، توجہ، ایک دن میں ایسے لگتے تھے جیسے ایک مہینے کے، ایک مہینے میں ایسے لگتے تھے جیسے ایک سال۔ جب بچے رینگنے کی عمر ہوتی ہے حضور چلنے لگے، جب بچے بولنا نہیں سیکھتے حضور فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو کرنے لگے۔ کیا بات ہے، یہ میرے نبی کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدنا ابو طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں میں نے بہت بچے دیے، اللہ نے مجھے بھی پیٹ بھر کے بیٹے دیے، لیکن محمد جب سوتے اور اٹھتے تو ایسے اٹھتے پتہ چلتا کہ کسی نے ان کے بالوں میں کنگھی کر دی ہے، تیل ڈال دیا ہے، آنکھوں میں سرما لگا دیا ہے، چہرہ بچاچ ہوگا۔ کیا بات یہ میرے نبی کی شان ہے، بچپن کے ایام میں دیکھیں، یہ بچپن کے ایام میں میرے نبی کی شان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرنے لگا کہ نہیں، 1 سال 2 سال 3-4 سال کا عرصہ ہوا، پھر حضرت سیدہ آمنہ کے ساتھ پڑھنے لگی، کہنے لگی میں جاؤں گی، کہاں؟ اپنے شوہر انعام کی قبر کو دیکھ کر آؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا جان نے جب 6 سال کی عمر میرے نبی کی ہوئی، توجہ، 6 سال کی عمر جب نبی کی ہوئی تو حضرت عبد المطلب نے ایک قادمہ کو دے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سیدہ آمنہ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اب نبی گئے مدینے کی طرف، کہاں؟ پہلے مدینے کی طرف، یثرب کی طرف آئے، قبر اقدس کی زیارت کی، وہ نشانیاں معلوم کی کہ جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا جان کو مدفون کیا گیا، دفن کیا گیا، زیارت ہوئی، لوٹنے لگے۔ اب دیکھیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو امتحان مقصود اپنے پیغمبر کا، کل کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کی تربیت ہم نے کی، ہم نے ان کو یہ بنایا۔ آج کل مولوی اکثر کہتے ہیں کوئی سادات، کوئی اولاد نبی، آل نبی کسی مدرسے میں چلی جائے، پڑھ لکھ کر لائق فائق ہو جائے تو تانا کستے ہیں، ارے وہ کیا جانتے ہیں، ان کو تو ہم نے پڑھا کر بنایا۔ توجہ ہے، اکثر ہوتا ہے وہ کیا جانتے ہیں، ان کو تو ہم نے پڑھایا۔ تو اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یہ کہے کہ محمد کو علم ہم نے دیا، عربی ہم نے پڑھائی ہے، فصاحت ہم نے دی ہے، بلاغت ہم نے دی ہے، شرافت ہم نے دی ہے، طہارت ہم نے دی ہے۔ اللہ نے کہا تم نے کچھ نہیں دیا، میں نے تم کو وہ دیا جو دنیا کو سب دینے آنے والا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، وہ نبی آنے والا ہے جو دنیا کو سب دے گا۔ تو حضور کے بابا بھی گئے، حضور کی والدہ ماجدہ 6 سال کی عمر شریف سفر میں گئے، انتقال کر گئی۔ حضور بہت روئے، واپس آئے، حضرت عبد المطلب نے سینے سے لگایا،
8 سال کی عمر ہو گئی، 2 سال گزر گئے، حضور روتے رہے. دیکھیں 6 سال کے بچے پر نما ہے نا باپ، توجہ آپ کی، کتنا بڑا صدمہ ہوگا حضور کے قلب اقدس پر. اس اثنا میں 8 سال کی جب عمر شریف ہوئی، 8 سال کتنے 8 سال کی جب عمر شریف ہوئی تو حضرت عبد المطلب بھی اس دنیا سے چلے گئے. 8 سال کی عمر ہے، لیکن جاتے جاتے توجہ کیا بات، جاتے جاتے ایک بیٹے کا انتخاب فرما. بے شک. ارے چاہتے تو حمزہ کو بھی منتخب کرتے، کیا کہیں، کیا چاہتے تو عباس کو بھی منتخب کرتے. ارے 10 بیٹے ہیں 10، بے شک. کیا نقطہ ہے، 10 بیٹے ہیں 10، کسی کو بھی منتخب کرتے نہیں، اسی کو کیا جو نبی کے گھرانے کا وارث بننے والا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت ابو طالب کو بلایا، ادھر آؤ. آئے، کہا دیکھو میں جانے والا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبد المطلب. دیکھو میں جانے والا ہوں، اور میں جب چلا جاؤں تو یہ جو میرا بیٹا ہے، یہ جو میرا راحت جان ہے، یہ جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ جو عرب و عجم کا بادشاہ ہے، یہ جو خاتم النبیین بننے والا ہے، یہ جو محمد ہے، یہ جو طٰہٰ ہے، یہ جو یاسین ہے، یہ جو مصطفیٰ ہے، اس کی کفالت کیا بات ہے. توجہ، اس کی کفالت ابو طالب تجھے دیتا ہوں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اتنی بڑی ذمہ داری. حضرت ابو طالب نے یہ نہیں کہا کہ بابا جان 2-4 بھائیوں کو دے دے، میں اکیلے کہاں سے. پھر پیسہ دولت کچھ بھی نہیں، فخر و فاقہ علی کے بابا ہے. شان ایسی کہ بس لٹانے والے ہیں، سخی ایسے کہ مکے کے لوگ کہتے کہ ہم نے ابو طالب کے جیسا سخی دیکھا نہیں. حق جو آتا ہے، ارے جس کے گھر علی مرتضیٰ حیدر کرار پیدا ہونے والا ہے وہ سخی نہیں ہوگا تو پھر کون سخی ہوگا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. بلایا، حوالے کر دیا، کہا چلو تمہارے حوالے، آج سے تم سنبھالنا. کیا کہا؟ آج سے تم سنبھالنا، میں تو جا رہا ہوں. 8 سال کی عمر شریف ہے حضور کی. کس کی؟ میرے نبی کی. حضرت عبد المطلب اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اب دیکھیں 8 سے لے کر 40 تک، کتنے 40 تک، 40 سے لے کے 48 تک. کیا بات ہے. 8 سال کی عمر سے لے کر حضور کی 48 سال کی عمر شریف ہونے تک، توجہ ہے، بے شک. 40 سال کا عرصہ ہوتا ہے. کتنا؟ 40 سال. 40 سال. 40 سال جس نے نبی کی کفالت کی، کیا کہیں کھا کر کھلایا، کیا بات. کہیں پہن کر پلایا، کیا بات. اولاد کو ان کے سامنے سلایا تاکہ دشمن تیر چلائے تو علی شہید ہو جائے، دشمن تیر چلائے تو مسلم چلا جائے، دشمن تیر چلائے تو جعفر کو قربان کر دو. ایسی محبت کرنے والا چچا آج افسوس لوگوں کی نظروں میں کافر ہو گئے. اللہ. آئے افسوس، صد افسوس. اللہ. اب دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ. 8 سال کی عمر شریف حضرت ابو طالب نے کفالت میں لے لیا. 40 سال کی عمر مبارک ہوئی، اعلان نبوت فرما دیا. لوگ دیکھ رہے کہ ایسا شریف ہم نے دیکھا نہیں، ایسا ولی نیک صفت ہم نے دیکھا نہیں، ایسا امین کسی نے دیکھا نہیں، ایسا لوگوں کا غمگسار کسی نے دیکھا نہیں. نہ علم میں دیکھا، نہ حیا میں دیکھا، نہ شرم میں دیکھا، نہ جود میں دیکھا، نہ سقا میں دیکھا، نہ عطا میں دیکھا. کسی نے مصطفیٰ کے جیسا دیکھا ہی نہیں. کہاں سے دیکھتا؟ کوئی ہے ہی نہیں تو دیکھے گا. کیا بات ہے. بے شک. کوئی ہے ہی نہیں تو دیکھے گا کیسے. اب آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف جب 40 سال ہوئی، وحی کا نزول ہوئی کہ نہیں. 25 سال کی عمر شریف میں نکاح کروایا. کس نے؟ حضرت ابو طالب. کس نے؟ حضرت کفالت جن کی ہے، ذمہ داری انہیں کی تو ہے نا. بے شک. 25 سال کی عمر اقدس میں نکاح کروایا. حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی عمر مبارک 40 سال. نکاح کا خطبہ کس نے بولا؟ حضرت ابو طالب. توجہ ہے آپ کی. ہمارے آپ کا کوئی نکاح پڑے تو قاضی صاحب کا بڑا احترام سے نام لیتے ہیں. توجہ. یہاں کتنے قاضی القضات لوگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے. مولانا مفتی عبداللطیف صاحب ہیں، ماجد صاحب ہیں، پتہ نہیں کتنے اہل قضات ہیں جو قضات کے امور انجام دیتے. قاضی کی عزت ہوتی ہے کہ نہیں؟ بتائیے. قاضی کی توہین کرے تو نکاح ہوتا؟ جاؤ ابھی تم ہی کر لو، ہمارے کیا ہے. نہیں کرتے. سنیں، نبی کا خطبہ پڑھا تو حضرت ابو طالب. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کس نے سب سے پہلی نعت؟ بے شک. ایک مرتبہ درود پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلی آل سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب دیکھیں گھر والوں کی خوشیوں کا عالم کیا ہے, گھر والوں کی خوشیوں کا عالم کیا ہے. میرے نبی کی حیات طیبہ بظاہر کتنی 63 ایئرس, 63 سال. توجہ ہے آپ کی, کتنی بولو 63 سال. اعلان نبوت کتنے سال کی عمر میں 40 سال. اب امت کو جو نبی کی حیات طیبہ, توجہ ہے یار, باتیں ہوتی ہیں, توجہ ادھر رکھیے. درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب توجہ, بہت اہم نکتہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں, علماء کرام کی خاص توجہ چاہوں گا. میرے نبی حیات طیبہ کتنی بظاہر بولو 63 برس. 63 برس میں اعلان نبوت کے بعد کی زندگی کتنی 23 برس. تو 23 برس امت نے دیکھا, سنو 23 برس کی زندگی, 23 برس کی زندگی در والوں نے دیکھی, 63 برس کی زندگی گھر والوں نے دیکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. توجہ ہے آپ کی. بے شک. ارے جس نے 48 سال میرے نبی کو آغوش میں لے کر سنبھالا ہو, جس نے سینے پر سلایا ہو, جس نے چلنا سکھایا ہو, جس نے نہیں کہا کر کھلایا ہو, وہ نبی کا خانوادہ ہے دوستو, وہ نبی کا گھرانہ ہے دوستو. میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تیزی سے گزرنے لگی. 40 سال میں اعلان نبوت کر دیا. کتنی 40 سال. اس کے بعد حالات یہ ہوئے, دار ارقم میں گئے, اعلان نبوت کے بعد تبلیغ کا کام ہوا. سب سے پہلے مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ نے ایمان قبول کیا. کس نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. جب سب نے کہا کہ نہیں مانتے, جب قبیلے والوں نے, خاندان والوں نے, شہر والوں نے جب انکار کیا, تو مولا علی مرتضیٰ نے کہا کہ میرے بھائی محمد, میں آپ کو نبی مانتا ہوں, میں آپ کو رسول مانتا ہوں. سب سے پہلے نماز مولا علی نے پڑھی, سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھی, اور سب گھر کے باہر جب نکلے, بنو ہاشم سے باہر نکلے, تو سب سے پہلے ایمان سرکار صدیق اکبر نے لایا. اس کے بعد یہ قافلہ بننے لگا. 39 ہوئے. سرکار سیدنا عمر الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو وہ 40 میں تھے. کون سے 40 میں مسلمان تھے, یاد رکھیں. اب میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے دن تیزی کے ساتھ گزرنے لگے, اور مشرکین مکہ حضور کے دشمن, قریش حضور کا دشمن, قبیلے والے حضور کا دشمن, ابو لہب حضور کا دشمن, ابو جہل حضور کا دشمن, شیبہ ابو کا دشمن, حضور کا دشمن, عتبہ حضور کا دشمن, جتنے ہیں سرغنے بڑے بڑے, وہ سارے کے سارے میرے نبی کی جان کے دشمن بن گئے. اور شعب ابی طالب ہوا, کہنے لگے, ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہا تمہارے بھتیجے کو سمجھا دو, یہ جو کہتے ہیں ہم انہیں نہیں مانیں گے, ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں. حضرت ابو طالب شیر خدا کو جنم دینے والی ذات کا نام. ارے جن کا بیٹا اللہ کا شیر ہو, کیا وہ کیا کسی سے ڈرنے والا ہے. بے شک. کہاں آنکھ اٹھا کر دیکھو, جو آنکھ محمد کی طرف اٹھے گی اسے پھوڑ دوں گا. سبحان اللہ. آج میرے نبی میرے بھتیجے کی طرف بڑھے گا اسے کاٹ دوں گا. جو سر میرے بھتیجے کے خلاف سازش کرے گا اسے پھوڑ دوں گا. کسی کی مجال ہے جو محمد کو ہاتھ لگا کر بتائے. کیا بات ہے. واہ. اگلے دن گزرنے لگے. میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ بھی دن آیا جسے شعب ابی طالب کہتے ہیں. ایک محصور کر دیا گیا, سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا. 3 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اناج, غلہ, پانی سب کچھ بند کر دیا گیا. توجہ ہے آپ, اب امتحانات کا وقت شروع ہو گیا. ایسے امتحانات کے وقت میں بھی نبی کے گھر والوں نے نبی کو چھوڑا نہیں. توجہ ہے آپ کی, نبی کے گھر والوں نے نبی کو چھوڑا نہیں ہے. یہاں تک بھی ہوا کہ میرے نبی نے کہا میرے ہاتھ میں ایک سورج رکھ دو, ایک میں چاند رکھ دو, تب بھی اے میرے چچا ابو طالب میں اسلام کی تبلیغ سے باز آنے والا, یا پھر مجھے ہلاک کر دیا جائے. حضرت ابو طالب نے فرمایا اے بھتیجے محمد جو چاہے کر. کیا کہا؟ جو چاہے کر, میں تیرے ساتھ ہوں. فرمایا میں تیرے ساتھ, میں دیکھتا ہوں تیرا کون کیا بگاڑتا. اب توجہ طلبا, آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے دن آگے بڑھتے چلے گئے, یہاں تک کہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا, ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا. اب توجہ طلب بات ہے, جب آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے چہیتے لوگ دنیا سے چلے گئے, داغ مبارکت دے کر چلے گئے, آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ عام الحزن ہے, یہ غم کا سال ہے. کیا فرمایا؟
یہ میرے لیے غم کا سال ہے، یہ میرے لیے اندوہ کا سال ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آپ کے نبی نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا، کسی سے بات نہیں کرتے، کسی سے بات نہیں کرتے۔ اب دیکھیں یہاں سے حالات دگرگوں ہونے لگے، شہزادیاں ہیں شہزادہ نہیں، توجہ ہے آپ کی، شہزادیاں ہیں شہزادہ نہیں ہے۔ اور وہاں تک بھی نوبت آئی کہ حضور مدینے کو ہجرت کر گئے، مدینے میں ہجرت کی، علی مرتضیٰ کی شادی سیدہ کائنات سے کر دی، کہا کہ اے علی تیری شادی فاطمہ سے اللہ نے آسمانوں پہ کر دی۔ اب دیکھیں نبی کی ولادت، اس کے بعد کس کی ولادت؟ نبی کی ولادت پر نبی کا سارا گھر خوش، توجہ، نبی کی ولادت پر نبی کا سارا گھر خوش، سارا گھرانہ خوش، اور نبی نے اعلان نبوت کیا، اس کے بعد ساری امت خوش۔ کیوں؟ نبی آئے، پیدا ہوئے، میلاد ہوا، میلاد مصطفیٰ ہوا، جو 1450 سے لوگ مناتے چلے آ رہے ہیں۔ جب مدینے کی سرزمین پر آئے، ہجرت ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بدر بھی ہو گیا، احد بھی ہو گیا، میرے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہے، لیکن ایک چیز کی کمی برابر ستائی جا رہی ہے۔ توجہ، اہل بیت آ رہے ہیں، توجہ، جلسے کا جو موضوع ہے اس کا حق غوث عالم کی فیضان سے ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب توجہ، وقت کم ہے، باتیں بہت ہیں، توجہ ادھر رکھیں۔ اب میرے نبی جب مدینے میں آئے تو سب کچھ ہے، سب کچھ مل گیا، مسلمان بھی ہو گئے، حکومت بھی قائم ہو گئی، اعلانیہ طور پر نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، خبا کو بھی آ گئے، خبا کی مسجد بھی بنا دی، مسجد نبوی بھی بن گئی، لیکن ایک کمی ہے، عرب کے لوگ نبی کی توہین کے سلسلے کو ختم نہیں کرتے، توہین کے سلسلے کو ختم نہیں کرتے۔ ایک انہوں نے میرے نبی پر بہتان بانا، ایک تانا کسا میرے اور آپ کے نبی پر، توجہ ہے آپ کی، اور وہ تانا تھا کہ محمد ابتر ہے، نعوذ باللہ۔ کیا تانا کسا؟ محمد ابتر ہے، لامنت ہے، اولاد نہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے دوستو، جو علماء ہے وہ جانتے ہیں کہ عرب کی سرزمین پر ابتر سب سے بڑی گالی، سب سے بڑی توہین، کیونکہ وہاں کی مردانگی کی لوگ قسمیں کھاتے ہیں، وہاں کی مردانگی کی دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں، وہاں کے گھوڑوں کی طاقت کی قسمیں کھائی جاتی ہے، تو مردوں کی بات تو بہت جدا ہے۔ میرے نبی کے قلب اقدس کو ٹھیس پہنچی، تکلیف پہنچی، حضور کا دل مغموم ہے۔ دیکھو توجہ ہے آپ کی، نبی آئے تو ساری دنیا خوش، اب کون آئے تو نبی خوش ہوں گے، توجہ ہے آپ کی۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے خیال ہوئے، التجا کرنے لگے کہ مولا یہ لوگ مجھے ابتر کہتے ہیں۔ اب سنیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے نبی کے گھر میں ایک شہزادہ بھیجا، واہ واہ، توجہ ہے آپ، ہے توجہ آپ کی۔ اب توجہ، میرے علی مرتضیٰ کو بلایا، جب سیدہ کائنات سے نکاح قائم ہوا تو پشت مبارک پر ہاتھ رکھ دیا، علی کی پشت پر، پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور اسے سہلانے لگے، روایت میں آتا ہے چومنے لگے، وہاں پشت پر ہاتھ رکھا، پیٹھ پر ایسے پیچھے ہاتھ رکھا، اس کو سہلاتے رہتے۔ علی مرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، آپ بارہا میری پشت پر ہاتھ رکھتے ہیں، سرکار کوئی بات ہے؟ حضور نے فرمایا علی کا جانتا نہیں، اللہ نے میری اولاد کو تیری پیٹھ میں رکھا، توجہ، اللہ نے میری اولاد کو تیری پشت میں رکھا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ کیسے رکھا؟ ارے وہ میرا پروردگار قادر مطلق ہے، آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، ایک اسی طرح اسی رب نے جس نے آدم کو بغیر باپ کے پیدا کیا، بغیر ماں کے پیدا کیا، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اسی طرح اپنے نبی مصطفیٰ کی ذریت کو مصطفیٰ کی صلب سے نہیں، علی مرتضیٰ کی پیٹھ سے جاری فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی آئے، تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے امام علی مقام سیدنا امام حسن کی ولادت طیبہ ہو۔ یوں سمجھے کہ انا آتینا کل کوثر کی، کیا بات، سورہ کوثر کی اولین تفسیر بن کر امام حسن اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی امام حسن کے پاس جاتے ہیں، بیٹی لاؤ، ارے کیوں نہ جائے، جس کی آمد کا بے چینی سے انتظار تھا، جن کے بارے میں سن رکھا تھا کہ یہ وہ ہے جنہیں میرا رب جنت کے نوجوانوں کا سردار بنائے، جن کے فضائل مناقب آقا نے سن رکھے تھے، اور آئے اور آ کر کہنے لگے اے میری بیٹی فاطمہ مجھے دو، میرے بیٹے کو مجھے دو، سینے سے لگایا، چوما، اس کے بعد پوچھا علی مرتضیٰ سے اس کا کچھ نام رکھا ہے؟ کیا پوچھا؟
اس کا کچھ نام رکھا ہے؟ تو مولا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ کے رسول پہ سبقت کیسے لے جاؤں؟ توجہ، میں کیسے ان پر سبقت لے جاؤں؟ تو حضور نے فرمایا میں پھر اللہ پہ سبقت کیسے لے جاؤں؟ انتظار کرو، انتظار کرو، اللہ کی طرف سے نام آئے گا۔ کیا شان ہے دیکھو، یہ نبی کے گھرانے کی شان تو دیکھو کہ بیٹا علی کے گھر پیدا ہوتا ہے، نام خدا بندے خود کو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نام خالق ارض و سماوات رکھا ہے۔ جبرائیل آئے، کہا حسن، کیا کہا؟ حسن۔ کچھ عرصہ گزرا، امام حسین آئے کہ نہیں؟ کہا نام رکھا؟ نہیں یا رسول اللہ آپ رکھے۔ کہا میں نہیں، اللہ رکھے گا۔ حسین، اب توجہ طلب بات ہے کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام، بڑا آپ کو تاریخ ساز جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ کائنات میں کسی کی پیدائش پر میلاد کا جلسہ ہے کہ نہیں؟ ہم نبی کی میلاد پر سب سے زیادہ خوشی مناتے ہیں کہ نہیں؟ بولو یار، باپ کے پیدا ہونے کے دن کی زیادہ خوشی ہے کہ نبی کے میلاد کی زیادہ خوشی ہے؟ جن کے زیادہ پیدا ہونے کے دن کی خوشی زیادہ ہے کہ نبی کے میلاد کی؟ کسی مولانا، مجدد، مولوی، امام، محدث، نہ جانے کیا کیا، ان کی پیدائش کی خوشی زیادہ ہے یا مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت کی خوشی زیادہ ہے؟ مجھے بتائیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو ولادت کی خوشی سب سے زیادہ، اور میرے نبی کو جس کی پیدائش کی سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے، یا تو اس کا نام حسن ہے یا پھر حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ شہزادگان ذی وقار دنیا میں تشریف لائے۔ دوستو یاد رکھنا، جب تک آل نبی کا دامن تھامے رہو گے، دنیا میں بھی مزے میں رہو گے، خبر میں بھی مزے میں رہو گے، حشر میں بھی مزے میں رہو گے۔ اب دیکھیں، ایک طرف تو آپ جو نبی کا میلاد بڑی خوشی سے مناتے ہیں کہ نہیں؟ بولو یار، بڑے تزک و احتشام کے ساتھ، بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ پیسہ بھی لٹاتے ہیں، دولت بھی قربان کرتے ہیں، راتوں کی نیندیں قربان کرتے ہیں۔ کیوں نہ کریں؟ نبی جو آنے والے، نبی کی ولادت کی خوشیاں جو ہے، نعتوں کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، جس طرف دیکھیے خوشیاں خوشیاں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد نہ کرو، میلاد نہ کرو، یہ کہاں سے ثابت ہے، وہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ کا حکم ہے کہ نبی کی میلاد پر خوشی منائی جائے۔ میں آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو، بتائیے تو آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ خوشی ہوتی ہے کہ غم ہوتا ہے؟ بتاؤ۔ ارے یار، کوئی بھی مذہب کا رہنے دو، گھر میں بچہ ہوا، کوئی بیٹھ کے رو رہا ہے، کیا ہوا بابا، کیوں رو رہے؟ نہیں بچہ پیدا ہو جائے، تو یہ رونے والی بات تھوڑی۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو اگر کوئی شخص اس کے گھر میں بچہ پیدا ہو، وہ روتا ہوا بیٹھے، تو لوگ کہیں گے دیوانہ ہے۔ توجہ ہے؟ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے دیوانہ ہے، پاگل ہو گیا ہے، سٹیا گیا ہے، عقل نہیں ہے، نکل گیا ہے، مینٹل کیس ہے، مینٹل کیس ہے اس کا، اسی لیے تو کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح تو دنیا میں اپنی اولاد کے پیدا ہونے پر خوشی نہیں مناتا، اسے دنیا پاگل کہتی ہے، اور جو نبی کی ولادت پر خوشی نہیں مناتا اسے عقیدہ اہل سنت میں مردود کہتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ مسلمانوں، نبی کی ولادت کی جتنی چاہے خوشی مناؤ، لیکن اسی کو حق ہے، اسی کو حق ہے نبی کی ولادت کی خوشی منانے کا، اسی کو حق ہے جو نبی کا اور نبی کی آل کا وفادار ہے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ نبی کی آل سے غداری کر کر نبی کو تم خوش بتاؤ نہیں کر سکتے، نبی کی آل کی توہین کر کر نبی کا میلاد منا کر تم نبی کو خوش نہیں کر سکتے۔ نبی کے پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عطرت، ان کی اولاد، ان کی ذریت، ان کی نسل کی توہین کر کر تم قیامت تک میرے مصطفیٰ کو خوش نہیں۔ نبی کے گھر والوں پر بہتان باندھ کر، نبی کے گھر والوں پر الزام تراشیاں کر کر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس کو تکلیف دے کر کیا تم خوش ہو سکتے ہو؟ مجھے بتاؤ، ابو لہب میرے نبی کا دوست تھا کہ دشمن تھا؟ دشمن تھا، مومن تھا کہ کافر تھا؟ تبت یدا ابی لہب ساری صورت میرے خدا نے ابو لہب کی مخالفت میں نازل کی۔ کچھ لوگوں نے حضور کے رشتے کو جان کر ابو لہب سے اس سورت کی تلاوت کو کثرت سے کرنا شروع کیا، تو نبی نے فرمایا تمہیں میرے خاندان کا خیال نہیں؟
توجہ، وہ جو دشمن تھا جو سب سے پہلے کس نے مخالفت کی، فاران کی چوٹی پر جب میرے نبی نے اسلام پیش کیا، بے شک توجہ علماء بیٹے، فاران کی چوٹی پر جب میرے نبی نے اسلام پیش کیا تو سب سے پہلے جس نے مخالفت کی اس کا نام ابو لہب تھا، ابو طالب نہیں، توجہ ہے آپ کی، کیا تھا؟ ابو لہب تھا جس نے زندگی پر تکلیفیں دی، بے شک راستے میں کانٹے بچھائے، حضور کی دشمنی کرتا رہا، عداوت کرتا رہا، پلاننگ کرتا رہا، قتل کرنے کی تک جس نے پلاننگ کی اس کا نام ابو لہب۔ حضور فرماتے ہیں بار بار میرے سامنے مت پڑا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، توجہ، اور جس نے 40 سال میرے نبی کو پوسا، کیا لایا، نبی کی نام پر اپنی جان کو قربان کر دیا، جس نے نبی پاک علیہ السلام سے ایسی محبت کی جس کی مثال تاریخ انسانیت پیش نہیں کر سکتی۔ ارے اگر ان کو کوئی آج کا 14ویں صدی کا ملا کافر کہے گا تو بتاؤ میرے نبی کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ بے شک ہوگی ہوگی۔ ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة۔ قرآن کا قانون ہے، قرآن کا، کسی مولانا کی کتاب نہیں ہے، کسی کے فتووں کا بندار نہیں ہے، یاد رکھنا، کسی مجدد یا محدث کی بولی نہیں ہے۔ میرے نبی پاک کے رب نے فرمایا محبوب جو تجھے تکلیف دے گا، جو مجھے تکلیف دے گا، اس پر قیامت تک تیرا رب لعنت بھیجتا رہے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ، اس پر عذاب تیار کر کے رکھے گا، وعد لهم عذابا مہینا، فرمایا اس کے لیے عذاب تیار کر کے رکھے گا۔ اب یاد رکھو دوستو، نبی کے گھر والوں پر لان تان کے سلسلے کو ختم کر دو۔ اگر کوئی مولوی تم سے یہ کہے کہ ہم ایمان کے قائل نہیں تو ہم کہتے ہیں بیٹے چپ ہو جا، چپ ہو جا، توہین مت کر، تجھے کیا پتا، تجھے کیا معلوم، تجھے کیا خبر کہ تیرے اس عمل سے میرے نبی کو کیا تکلیف ہوگی؟ بے شک بے شک۔ ارے تم میرے نبی کا میلاد کر کے میرے نبی کو تکلیف دیتے ہو، تم میرے نبی کی نیاز کر کر میرے نبی کو تکلیف دیتے ہو، میرے نبی کو صلاۃ و سلام پڑھ کر میرے نبی کو تکلیف دیتے ہو۔ ارے سن لو، تمہارا نہ سلام قبول ہوگا، نہ تمہاری تقریبات قبول ہوگی، نہ تمہاری محفلیں قبول ہوگی، نہ تمہاری کتابیں قبول ہوگی، نہ تمہارا عمل قبول ہوگا۔ اگر تم میرے نبی کو تکلیف دو گے تو تمہارے لیے دنیا میں بھی تکلیف ہے، آخرت میں بھی تکلیف ہے، تم تکلیف سدا رہو گے۔ بے شک بے شک۔ تو دوستو، یہ لڑائی جھگڑوں کی ہم دعوت نہیں دیتے، یاد رکھنا، نہیں دے۔ اب یہ مت سمجھو کہ وہ بڑے محدث کا پوتا، کیا بات ہے، واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، واہ، بہت مطلب سمجھ میں آئے گا جب پل کے بعد۔ سبحان اللہ۔ میں تو علی کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہوں؟ نعرے حاضری، 5 نعرے پنج تک کے، ایک نعرہ حاضری۔ اور جو اب اگر کسی محدث کا کوئی پوتا راستے سے ہٹک جائے، بھٹک جائے، کیا بات ہے، لٹک جائے، واہ کوئی بڑے بڑے لٹکے، بے شک، حق، ارے تم بیٹا تم نبی تھوڑی ہو، بے شک، کیا بات تمہاری ہر ہے، بات کو مانیں گے، کیا بات ہے، بے شک، بڑے تمہارا کلمہ تو نہیں پڑا ہے نا، بے شک، حق، ارے تم کسی کو کافر کہتے تو ہم کیوں مانے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہم کیوں مانے؟ ہم نہیں مانیں گے۔ ہم اگر تم نے آج کے بعد سرکار ابو طالب کے ایمان پر انگلی اٹھائی تو یاد رکھنا پھر سے کربلا کا میدان برپا ہے۔ سبحان اللہ، حق، بے شک، حق، حق، حیدرآباد کی سرزمین پر ہماری صفوں سے نکل کر کوئی یزید کی تعریف کر کے چلا گیا، کیا بات ہے، یزید کے خاندان کی تعریف، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ، کیا بات ہے، واہ، کیا کہو گے مانیں گے؟ ارے بیٹا کیوں مانے؟ بے شک، اپنے خاندان کی وجاہت کو بتاؤ، کیا بات ہے، خاندانی شرافت کو گناؤ، کیا بات ہے، خاندانی شرافت پہ کچھ نہیں ہوتا، وفاداری سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ارے تمہیں تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ نبی کی آج سے الفت نہیں تو مر جاؤ، حق، حق، بے شک آج سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے۔ حق، بے شک، سبحان اللہ، حق، ہم نہیں دیکھیں گے کہ کسی محدث کا پوتا ہے یا کسی مجدد کا پوتا ہے، بے شک، کیا کہنے، یہ قرآن کا قانون بتا رہا ہوں دوستو
جو نبی کو تکلیف دے وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے. حق، بے شک حق. یاد رکھو، جو نبی کو تکلیف دے وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہو. بتاؤ نہیں ہو سکتا. ہم تمہیں مانتے ہی نہیں. بے پہلے شک. تم اپنے عقیدے سے رجوع کرو، توبہ کرو، پھر تمہیں ہم پوتا بھی مانیں گے، شیخ بھی مانیں گے، عالم بھی مانیں گے، جو کہو مانیں گے. اس لیے یاد رکھنا کہ نوح علیہ السلام کو جانتے ہو؟ بے شک. ارے میرے نبی کو اس نبی سے بڑی محبت تھی اس کو، اسی لیے تو اپنی آل کی جب مثال دی تو کہا کہ میری آل کی مثال نوح کے سفینے کی طرح. کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان نوح اللہ. کے سفینے کی طرح. جو بیٹھ گیا نجات پا گیا، جو اتر گیا ڈوب گیا. توجہ، نوح کا بیٹا، کیا بات ہے، آپ سے بتا رہا کیا بات ہے، کیا نقطہ ہے. واہ، نوح کا بیٹا ہے. آجا آجا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ جا بیٹھ. ہم بھی کہتے ہیں نا آؤ اہل بیت کی کشتی میں بیٹھ جاؤ. بے شک، بے شک. سبحان مولانا اللہ. عبد المجید قادری صاحب ہیں، مولانا عبد الحسیب قادری صاحب ہیں، یہاں پر نثار احمد صاحب ہیں، مولانا مالک صاحب ہیں. کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. عبدالعظیم قادری ہے، رفیق اشرفی والا ہے. دیکھیں یہ جتنے علماء یہ عبائدین قوم میں ملت بیٹھے آپ کو ایک کی دعوت دینے کے لیے بلا رہے ہیں. کیا بات ہے. آؤ. ساری جیت کا طوفان برپا ہو گیا ہے. ایمان کو بچانا ہے تو سادات کی کشتی میں بیٹھے ہیں. سبحان اللہ. حق، بے شک. زندہ آباد، زندہ آباد. ایمان کو بچانا ہے کہ نہیں؟ بتاؤ. بے شک بچا. ارے بتاؤ یار، بے شک. خارجیت کا طوفان برپا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہوا. جس طرف دیکھیے خارجیت ہے کہ نہیں، جس طرف دیکھیے نبی کے گھرانے پہ لان تان کے سلسلے ہو رہے ہیں کہ نہیں. ایسے ماحول میں اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو، اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو تو کسی سید زادے کا، اور یاد رکھو کسی وفادار سید کا دامن پکڑ لینا. بے شک. تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی. نوح کا بیٹا ہے نوح علیہ السلام. ارے جس نے ساری دنیا کو نجات عطا فرمائی، ایسی کشتی بنائی کہ جس میں جو سوار ہو گیا بچ گیا. کیا بات ہے. بچی کے نہیں تو میرے نبی نے بھی تو کشتی بنائی ہے دوست. حق ہے. ارے بے شک نوح نبی ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ. ہم مانتے لیکن ہمارا نبی کون؟ بتاؤ کیا بات. کون؟ مدینے کا تاجدار، بے شک. حسنین کا بابا، ایک علی کا بھائی، محمد عربی. ہمارا نبی ہے کہ نہیں؟ ایک کشتی نوح نے بنائی، کہا بیٹھ جاؤ، جو بیٹھا پار ہو گیا. ایک کشتی مصطفیٰ نے بنائی. کیا بات ہے. کیا ایک بات ہے. کشتی نبی نے بنائی اور بنا کر کہا کشتی بنا کر دے رہا ہوں. علی کے نام کی کشتی ہے، حسن کے نام کی کشتی ہے، حسین کے نام کی کشتی ہے، العابدین کے نام کی کشتی ہے، امام باقر کے نام کی کشتی ہے، جعفر کے نام کی کشتی ہے، موسیٰ رضا کے نام کی کشتی ہے، علی رضا کے نام کی کشتی ہے، علی رضا کے نام کی کشتی ہے، غوث اعظم کی نام کی کشتی ہے، معین الدین کے نام کی کشتی ہے. ہاں بھی جاؤ پار ہو جاؤ. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اعلان عام ہے، بے شک. اعلان عام ہے دوستو. آؤ بیٹھ جاؤ، ہم بٹھانے تیار ہیں. کیا بات ہے. اب اس کا کیا کرے جو ڈوبنے پہ مضر. کیا بات ہے. بے شک. نہیں بیٹھنا ہے، نہیں بیٹھیں گے آپ کی کشتی میں. میں نے کہا بیٹا تو اس طرف جا رہا ہے جہاں کشتی تو کشتی ٹپو بھی نہیں ہے. بے شک. ڈوبنے سے بچنا ہو تو ادھر آؤ. جوان ہو تو آؤ، بچے ہو تو بھی آؤ، اور بوڑھے ہو گئے ہو تو شرمانے کی ضرورت نہیں، ابھی بھی در کھلا ہے. آؤ. یہ آل رسول کی کشتی ہے بیٹا. ہور جانتے ہو کدھر سے آیا تھا اور کیا بن کر گیا؟ بے شک. حق، حق. ارے ہم وہ گیا. یاد رکھو جو کربلا کی سرزمین پہ جو محرک بنا، جس نے میدان کربلا میں لا کے حسین پر پانی بند کیا، جس نے پانی سے حسین کے گھر والوں کو دور کیا، سارے مظالم کیے، ساری کانسپیرسی کی، سارا شریعنتر رچا، ساری سازش کری، آیا حسین کے پاس کہنے لگا حسین معافی ہے. کیا بات ہے. حسین نے کہا آجا، میرے نانا نے مجھے کشتی دیے، بیٹھ جا، ہور ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا، جنتی بن جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حق. بے شک. یا حسین، یا حسین. دوستو کشتی جب موجود ہے تو چپوؤں کا سہارا مت لو. اور تم لوگ تو تلکوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو. ان کے پاس تو چپو بھی نہیں ہے، یہ تو تلکے ہیں جو خود بھی ڈوبے گے.
ہم تو ڈوبے ہیں سلام، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ڈوبو مت، اہل رسول کی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ نوح کے بیٹے نے کہا نہیں آؤں گا، نہیں آؤں گا۔ انہوں نے کہا آ جا، تو میرا بیٹا ہے۔ کیا کہا؟ تو میرا بیٹا ہے، آ جا، بیٹھ جا کشتی میں۔ کہاں؟ توجہ، کہاں بیٹھ جا؟ کشتی میں بیٹھ جا، کشتی میں بیٹھ جا، کشتی میں۔ مگر کشتی میں بیٹھنے کے لیے کنڈیشن کیا ہے بتاؤ؟ ویزا چاہیے، پاسپورٹ چاہیے، ایمان چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ایمان۔ نوح کو نبی مان، نجات پائے گا۔ توجہ ہے، اور نبی مان تو پھر تعظیم بھی کر، توقیر بھی کر، تکریم بھی کر، بے عزتی مت کر۔ بے عزتی کر کے نبی مانے گا تو کشتی میں بٹھائیں گے؟ بتاؤ، توہین کر کے بیٹھے گا تو مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ تو جب نوح نے کہا بیٹے آ جا، کشتی میں بیٹھ جا، بچ جائے گا، نہیں مانا۔ اللہ سے کہا مولا میرا بیٹا، یہ محدث صاحب مجدد صاحب یہی کہیں گے، واہ واہ، ہمارا پوتا، میں ان کا بھائی ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں، نہیں چلنے والا ہے، وفادار بنا، وفادار، انصاری نہیں چلنے والی ہے، یاد رکھنا۔ نوح کے بیٹے نے کہا نہیں آؤں گا، نوح نے کہا مولا میرا بیٹا ہے۔ قرآن پڑھو، اللہ نے کہا انہ لیس من اہل، اے نوح وہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب سرکار، بہت خوب، بہت خوب نقطہ۔ بیٹا تو تھا نا، سبحان اللہ۔ نوح ہی کا تو بیٹا تھا نا، لیکن اللہ نے کہا نوح تیری نہیں مانتا نا، تیری تعظیم نہیں کرتا، تیری تکریم نہیں کرتا، تیری توقیر نہیں کرتا، تیرے پیغام کو نہیں مانتا۔ اے نوح سن، یہ تیرا بیٹا نہیں، ہم تیرے رب ہیں، ہم نے اسے تیرا بیٹا بنایا، تیری ضروریت میں داخل کیا، اب ہم ہی تیری ضروریت سے اس کو، واہ واہ واہ، بہت خوب، اس کو نکال دے۔ یہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ چاہا، میں نہیں کر سکتا دوست، کوئی مولانا مشائخ مفتی صاحب بھی نہیں، کون کر سکتا ہے؟ اللہ۔ تو میں مشورہ دیتا ہوں کہ اللہ کے قہر سے ڈرو، اہل بیت اطہار کی وابستگی کو اپنی زندگیوں کا شیوا و منصب و مقصد بناؤ۔ یاد رکھو ہم اہل سنت ہیں۔ کیا ہے؟ اہل سنت، اہل سنت ہیں۔ ہم غریب نواز کے چاہنے والے، ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہے کہ نہیں، قطب الدین بختیار کاکی کے در پہ جانے والے، محبوب الہی کی بارگاہ میں سر نیاز خم کرنے والے ہیں۔ ہم کبھی بھی یاد رکھو نہ نبی کی گستاخی، نہ علی کی گستاخی، نہ کسی صحابی کی گستاخی کرتے ہیں۔ بے شک، حق یہ میں آپ کو اعلانیہ کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ اہل سنت کبھی کسی کا گستاخ نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے حساس مسئلے ہیں، کچھ ایسے حساس موضوعات ہیں، کچھ ایسی کنٹروورشل ٹاپکس ہیں جس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا اس پر گفتگو مت کرو، سکون۔ ہم حنفی ہے کہ نہیں؟ بتاؤ، بے شک، حق ہے سرکار۔ بتاؤ، بتاؤ، ہاتھ اٹھا کر بولو۔ ہمیں فخر ہے، ہمیں ناز ہے کہ ہم مسلکی اعتبار سے حنفی سنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ ہم مسلکی سنی حنفی مسلمان ہے، اور مشرباً قادری سنی مسلمان ہے، چشتی سنی مسلمان ہے، سہروردی سنی مسلمان ہے، رفاعی سنی مسلمان ہے کہ نہیں؟ حق ہے سرکار، واہ، ارے جنہوں نے تعظیم سکھائی ہو وہ کبھی کسی کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ اللہ آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے، اور یاد رکھنا اہل بیت اطہار کی محبت کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ یہ دنیا میں بھی کام آنے والی ہے، آخرت میں بھی کام آنے والی ہے۔ ارے قبر میں جب سب چھوڑ کر چلے جائیں گے وہاں پر بھی علی کی محبت کام آئے گی، حسنین کی محبت کام آئے گی، حسنین کے نانا کی محبت کام آئے گی۔ میلاد پاک مصطفیٰ کی محافل کو سجایا کرو۔ کوئی تمہیں فتوا دیتا ہے، کوئی تمہیں مشرک کہتا ہے، کوئی بدعتی کہتا ہے، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو نبی کا میلاد مناتے ہیں ان کے لیے بڑی خوشخبریاں، ان کے لیے بڑی خوشخبریاں یاد رکھنا۔ مولا کائنات شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان لقراءته سببا لا یخرج من الدنیا الا بالتوبۃ والایمان۔ کہتے ہیں کہ جس نے میرے نبی کا میلاد بولو منایا، اس کی تعظیم کی، مولا علی فرماتے اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک کہ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، میلاد پاک مصطفیٰ کی تقریبات نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ مناؤ، تو اس کو احتشام کے ساتھ مناؤ، ویسے مناؤ جیسے غوث اعظم نے تعلیم دی، ویسے مناؤ جیسے سرکار غریب نواز نے تعلیم دی۔ نبی کا میلاد آئے تو لوگوں کی امداد کرو، لوگوں کی مدد کرو،
بلڈ ڈونیشن کیمپ کے ذریعے وہ جنہیں خون کی ضرورت ہے اپنا خون دو، کیونکہ ہم نے ان کی محبت اپنے سینوں میں بسائی ہے، انہوں نے کربلا کی سرزمین پر خون دے کر اسلام کو بچایا۔ بے شک، تو کیا ہم انسانیت کو نہیں بچا سکتے؟ بے شک، یہ نفرتوں کے ماحول کو ختم کر دو، محبت، امن، آشتی، سکون، اطمینان کے ساتھ زندگی گزارو، میرے غریب نواز کے طریقے پر چلو۔ وہ یہ کہے کہ معین الدین کے در پر نہ جاؤ، ارے یار ہم کہتے ہیں کہ جنہیں میرے نبی نے بادشاہ بنایا ہے، کیا بات ہے، واہ، شہنشاہ بنایا ہے، کیا بات ہے، ارے ہم اپنے بادشاہ کے دربار میں سلامی دینے نہ جائیں تو پھر کہاں جائیں؟ کیا بات ہے، حق، بے شک، حق، اہل سنت کی جانوں میں جب تک جان ہے، جب تک معین الدین کے در پر جاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کوئی ملا یا مولوی ہم کو غریب نواز کے در سے نہیں روک سکتا۔ یاد رکھو پچھلے 800 سال سے ہندوستان کی سرزمین پر سنیت کا مرکز اجمیر تھا، اجمیر ہے، اجمیر رہے گا۔ خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان۔ میں مشربن نسبن سلسلتن قادری، کیا بات ہے، میرے بابا قادری، میرے دادا قادری، میرے پردادا قادری، میرے جد اعلیٰ موسیٰ قادری، سرکار عبداللطیف لاہوری القادری، میرے جد اعلیٰ سرکار غوث اعظم شاہ جیلانی۔ لیکن سنو، میں کل بھی غریب نواز کو اس ملک کا بادشاہ مانتا تھا، اب بھی مانتا ہوں، صبح قیامت تک میری نسلیں معین الدین کو ہندوستان کا بیداد بادشاہ مانتی رہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ خاندان اہل بیت، خاندان اہل بیت، امہ مصطفیٰ، خواجہ کا ہندوستان۔ یاد رکھو، یاد، یہ وہ بادشاہت نہیں ہے جو الیکشن سے کی گئی ہے۔ کیا بات ہے، واہ، بے شک، ہم نے یہ بنایا، ہم نے وہ بنایا، ہم نے حضرت بنایا، ہم نے قبلہ بنایا، نہیں یارو۔ معین الدین کو میرے نبی نے ہندوستان کا بادشاہ بنایا۔ بے شک، بے شک، حق ہے، بے شک۔ اور ہم قادری ان کے در پر اس لیے جاتے ہیں، اپنا سر اس لیے جھکاتے ہیں کہ ایک تو وہ میرے نبی کے شہزادے ہیں، بے شک ہے۔ ارے بتاؤ، جو نسبت معین الدین اجمیری کو رسول اللہ سے ہے، کیا آج کسی 14ویں صدی کے ملا کو ہے؟ نہیں، ارے بولو یار، شرماتے کیوں؟ نہیں، جو نسبت معین الدین کو امام حسین سے یا کسی کو ہے؟ نہیں، جو نسبت معین الدین غریب نواز کو امام حسن سے کسی سے ہے؟ نہیں، جو نسبت ائمہ اہل بیت سے معین الدین کو کسی سے ہے؟ نہیں ہے۔ پھر کسی طرح جو محبت اور جو اطاعت بے شک، میرے غریب نواز نے غوث اعظم کی ہے، کسی نے نہیں کی ہے۔ بے شک، حق ہے، بے شک، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے۔ میرے غوث نے کہا بغداد کی سرزمین پر جامع مسجد میں، قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ کیا بات کیا ہے، واہ، کہا؟ میرا قدم، میرا قدم، کس کا قدم؟ غوث کا قدم۔ کیا بات، کس کا قدم؟ غوث کا قدم۔ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ کیا بات، سامنے بیٹھنے والے پیچھے رہ گئے، بے شک، سامنے بیٹھنے والے پیچھے رہ گئے، خراسان کی پہاڑی پہ جلوہ گر معین الدین سب پٹ لے کر گئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو ہم تو مانتے ہیں کہ معین الدین غوث اعظم کے بعد دنیا ولایت میں کوئی دنیا ولایت کا شہنشاہ ہے تو بغداد میں عبد القادر جیلانی ہے، ہندوستان میں میرا معین الدین اجمیری ہے۔ حق، سبحان اللہ، حق معین، حق معین، حق معین، خواجہ کا ہندوستان۔ ارے جو کام دیا بنا نے کیا، جو سازش وہابیہ نے کی، وہ سازش تم کر رہے ہو۔ کیا بات، ارے تمہیں تو شرم آنی چاہیے۔ واہ، بے شک، اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، اپنے آپ کو خانقاہ کا نمائندہ کہتے ہو، اپنے آپ کو صوفی کہتے ہو، اپنے آپ کو قادری کہتے ہو، اپنے آپ کو چشتی کہتے ہو، اور جو چشتیت کا مرکز ہے، جو سنیت کا مرکز ہے، وہاں جانے سے روکتے ہو۔ ارے جو سازش میں دیکھو، ہم غریب ہیں، فقر ہے، بے شک، غریب نواز والے، بے شک، ارے بولو یار، بے شک، سبحان اللہ۔ ہم غریب ہیں لیکن فقر ہے کہ غریب نواز ہمارے آقا ہے، لیکن غریبی، ہماری غریبی نے کبھی ہمارے ایمان سودا کرنے نہیں۔ بے شک، ہماری غریبی نے بے کیا شک، ہمیں ہمارے ایمان کا سودا 500 روپے میں بکنے والے میں نے دیکھے، بے شک، 1000 روپے میں بکنے والے اہل حدیث کی طرف سے میں نے دیکھے، ہے کہ نہیں؟
مسجدوں میں جاتے 1000 2000 لے کر آتے, کاروبار کے لیے پیسے پہلے بکنے والے دیکھے, لیکن یہ جو مجمع ہے یہ بکاؤ نہیں ہے. بے شک بے شک بے شک. ارے یہ بکاؤ نہیں, ارے یہ تو وہ ہے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. معین الدین تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. سبحان اللہ. زندہ باد. ہمیں کوئی ملا یا مولوی کا کوئی سرمایہ دار نہیں خرید سکتا. ہم نے ہماری عقیدتوں کو 800 سال پہلے اجمیر میں معین الدین کی چوکھٹ پر رکھ دیا تھا اور صبح قیامت تک وہیں پڑی رہے. بے شک. ہے کہ نہیں بتائے؟ معین الدین کے دامن کو نہ چھوڑنا, یہ بہت بڑی سازش ہے دوستوں. جہاں وہابیہ ناکام ہو گئے وہاں سے ہمارے کچھ زمین فروش نکل کر آئے ہیں اور خواجہ کی چوکھٹ کو ہمارے ہاتھوں سے چھڑانا چاہتے ہیں. یاد رکھو مرتے مر جائیں گے لیکن معین الدین کی چوکھٹ کو چھوڑیں گے تو کہاں جائیں؟ بے شک. ارے بتاؤ بے شک. کیا کیا دیا ہے میرے خواجہ نے. ارے اسلام پڑھایا تم کو میرے خواجہ نے, بے شک. مسلمان بنایا تم کو میرے خواجہ نے, ہے کہ نہیں؟ توجہ کر رکھے. اسلام دیا میرے خواجہ نے, مسلمان بنایا میرے خواجہ. جب جانے لگے تو قطب الدین بختیار کاکی کو دے کر گئے, محبوب شاہی کو دے کر گئے, سارے کلیئر کو دے کر گئے, بابا فرید کو دے کر گئے, اولیاء اللہ کو دے کر گئے. ہم مرتے مر جائیں گے معین الدین کی طاقت کو نہیں چھوڑیں گے, محی الدین کے دامن کو نہ چھوڑیں گے.